دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء، مگر ان کے مقام اور بلندی کو دیکھ کر بعض انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن ایک مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کے ولی متقی ہی ہوتی ہیں۔ اور دوستو ایک بات اور بتا دیں، تقوی، پرہیزگاری، خشیت بغیر علم کے ناممکن ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے یعنی علم والے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، ان پڑھ لوگ ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، شاید ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پڑھے لکھے یعنی علم والے ہی ڈرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ اور یہاں سید عبد القادر جیلانی کا ایک قول، تصوف صرف گفتگو نہیں بلکہ عمل ہے، اور ایک قول اور ہے، جس حقیقت کی گواہی شریعت نہ دے وہ گمراہی ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں، جو شریعت کے خلاف ہو وہ مردود ہے۔ شہاب الدین سہروردی کا ایک قول ہے، جس کو شریعت رد فرمائے وہ حقیقت نہیں بلکہ بے دینی ہے۔ امام غزالی کا قول ہے، جس حقیقت کو شریعت باطل بتائے وہ حقیقت نہیں بلکہ کفر ہے۔ اور پھر بایزید بستامی فرماتے ہیں، اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر چلتا ہے، غیب کی خبریں بتاتا ہے، مگر شریعت کی اتباع نہیں کرتا، تو سمجھ لو کہ ملحد گمراہ ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور ولی کہا کسے جاتا ہے؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں ولی کون ہے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا، یہ سوچ کر مرید ہونے کے لیے کہ حضرت سے کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا۔ وہ آیا اور آ کر آستانے میں رہنے لگا۔ اس طرح پورے 10 سال گزر گئیں، اور 10 سالوں کے بعد وہ نامراد ہو کر واپس جانے لگا۔ جنید بغدادی نے اسے بلوایا اور فرمایا کہ تم 10 سال پہلے آئے، یہاں رہے اور اب بنا بتائے جا رہے ہو، ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی کہ آپ با کرامت بزرگ ہیں، اس لیے آیا تھا، آپ سے کوئی کرامت دیکھوں گا تو آپ کا مرید ہو جاؤں گا، مگر پچھلے 10 سالوں میں میں نے آپ سے ایک بھی کرامت صادر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اس لیے جا رہا ہوں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں، اے جانے والے، تو نے پچھلے 10 سالوں میں میرا کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ دیکھا، مگر کیا کبھی ایسا کوئی خلاف شرع کام ہوتے بھی دیکھا؟ اس پر وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے آپ سے کبھی کوئی خلاف شرع کام ہوتے ہی نہیں دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص، کیا اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے کہ 10 سالوں کے طویل عرصے میں ایک انسان سے کوئی خلاف شرع کام ہی نہ ہو؟ اور دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شریعت کی پابندی ہی ولایت ہے، اور ان سب باتوں کا نچوڑ یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہوا میں اڑنا ولایت ہوتی تو ابلیس لعین سب سے بڑا ولی ہوتا، کہ ساتھ میں زمین کے بھی نیچے تحت الثری میں ٹھہرتا ہے، مگر جیسے ہی نام لیا پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ 3500 سالوں سے بھی زیادہ کا سفر وہ پل بھر میں طے کر لیتا ہے، مگر وہ ولی نہیں بلکہ مردود ہے۔ اور اگر پانی پہ چلنا ولایت ہوتی، کافر بھی اپنے جادو سے پانی پر چلا کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں وہ ولی نہیں بلکہ مردود و جہنمی ہے۔ اور اگر غیب کی خبر دینا ولایت ہوتی تو کبھی کبھار نجومی یعنی ایسٹرولوجر بھی صحیح بھویسواری کر دیا کرتے ہیں، مگر وہ بھی ولی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا، داڑھی منڈوانے والا، میوزک بجانے والا اور میوزک سننے والا، نامحرم عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے والا، جھوٹ بولنے والا فاسق ہے، اور فاسق ہرگز اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور الحاصل جو علم والا ہوگا وہی تقوی والا ہوگا، اور جو تقوی والا ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ لہٰذا ولی کو اس کے تقوی سے پہچانے، کرامات سے نہیں، جیسا کہ حضرت امام اعظم اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، جب علماء اولیاء اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں، پھر کوئی اللہ کا ولی نہیں، اور یہ اس عالم کے بارے میں ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو۔ دوستو، ایسے ہی سبق آموز واقعات، حکایات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی آپ سب کا حافظ و نگہبان۔